صحابی میں پہلا خلیفہ ہے اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا جو کچھ کما کر لاتا تھا اور اپنے مالک ابو بکر کو دیتا تھا۔ جو بھی کما کر لاتا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ انہی پیسوں سے کچھ سامان خریدا، کچھ چیزیں خریدی، کچھ پھل فروٹ خریدا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سامان کو کھا لیا، اس چیز کو کھا لی، کچھ بھی پھل وغیرہ دیا ہے آپ نے اس کو کھا لیا۔ ابو بکر نے کہا ما تدری ہوا، ابو بکر سے کہا ما تدری ہوا، اے میرے آقا کیا آپ جانتے ہیں یہ جو چیز میں نے آپ کو دی یہ حلال کی تھی یا حرام کی تھی؟ یہ چیز حلال کی تھی یا حرام کی تھی؟ ابو بکر کا جواب ہی تھا ما ہوا، یہ کیا تھی مجھے نہیں معلوم۔ غلام کا کہنا یہ تھا کہ میں نے یہ جو چیز آپ کو لا کر دی، کوئی سامان لا کر دیا تو پتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ ابو بکر نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس غلام نے کہا میں نے کہانت گڑھی تھی، جنگل میں کوئی انسان جا رہا تھا زمانے جاہلیت میں، اپنی بیوی کو لے کر جا رہا تھا، ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہونے والا ہے، پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی؟ میں نے کہانت گڑھی تھی، تکہنت، میں نے کہانت گڑھی تھی اور میں نے اس آدمی کو بتا دیا تھا کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا، میں نے کہہ دیا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا، پھر وہ آدمی مجھ سے ملا اور مجھ سے ملنے کے بعد کہا کہ اے فلاں تم نے مجھے بتایا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا، حقیقت میں میرا بیٹا ہی ہوا ہے، میں ان کہانت کی عوض تمہیں کچھ روپیہ دے رہا ہوں، کچھ پیسہ دے رہا ہوں۔ وہ پیسہ میں نے اس سے لے لیا، وہ سامان میں نے اس سے لے لیا اور اسی سامان سے کچھ چیزیں خرید کر میں نے آپ کو دے دی اور آپ نے اس چیز کو کھا لیا۔ ابو بکر کا غلام تھا، زمانہ جاہلیت میں کہانت گڑھی تھی۔ کہانت سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی انسان آ گیا اور کہتا کہ میری قسمت معلوم کرو کہ میری کہاں شادی ہوگی، کوشیر گاؤں میں ہوگی کہ تالبونا میں ہوگی کہ جنگلہ میں ہوگی، یہ کہانت ہوتا ہے، کہانت ہوتی ہے۔ تو اس آدمی نے کہہ دیا تھا ابو بکر کا غلام نے کہ تمہارا بیٹا ہی پیدا ہوگا، فلاں جگہ پہ تمہاری شادی ہوگی، اور خدا کا کرنا ایسا تھا، ایشور کا کرنا ایسا تھا، اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ان کا بیٹا ہی پیدا ہو گیا۔ اب یہ آدمی سوچا اس نے تو کہا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا، اب خوشی کے چوٹ میں خوشی کے مارے کچھ لا کر اس کو دے دیا، اور وہی چیز لا کر ابو بکر صدیق کو پیش کر دیے، اپنے آقا کو پیش کر دیے، اپنے مالک کو پیش کر دیے، اور ابو بکر نے اس کو کھا لیا۔ جیسے ابو بکر کو یہ معلوم ہوا کہ یہ کہانت کی واضح کہانت کا روپیہ، کہانت کا سامان ہے، ابو بکر نے اپنی انگلی کو حلق کے اندر ڈالا اور جتنی چیزیں کھائی تھی تمام چیزیں قے کر کے نگال دیا، قے کر کے اگال دیے، نگالا نہیں بلکہ اگال دیے میرے پیارے ساتھیوں، اور قے کرتے رہے، اپنی انگلی کو حلق کے اندر ڈالتے رہے، یہاں تک کہ جتنی چیزیں کھائی تھی وہ چیزیں اگل نہ گئی ہو، نکل نہ گئی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کبھی کہا تھا کہ ابو بکر جنتی ہے، میرے پیارے ساتھیوں جو انسان جنتی ہے پھر بھی حرام کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کیا، حرام کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کیا۔ ہم اور آپ حرام میں ڈوبے رہتے ہیں، ہم اور آپ بیوی بچوں کے چکر میں حرام کمائی کر کے جمع کر رہے ہیں، اولاد کے چکر میں حرام کمائی کر لا کر جمع کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق جب ان کا غلام تھا ان کو معلوم نہیں تھا کہ حلال چیز تھی یا حرام چیز، جب جان لیا تو وہ چیزیں اپنے منہ سے اگال دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نقطت فی قلبی نقطۃ سوداء، جب انسان گناہ کا کام کرتا ہے، جب انسان خطا کرتا ہے، جب انسان برائی کرتا ہے، جب انسان زنا کرتا ہے، جب انسان شراب پیتا ہے، جب انسان چوری کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔
کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان جب گناہ کرتا ہے ان کے دل میں ایک کالا سا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار اسی گناہ کو کرتا رہتا ہے، بار بار شراب پیتا ہے، بار بار اسی برائی کو کرتا ہے، بار بار چوری کیا کرتا ہے، تو وہ دھیرے دھیرے دھبا پورے جسم پر پھیل جاتا ہے، ایک پردہ بن جاتا ہے۔ ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نقطت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب انسان گناہ کا کام کرتا ہے ان کے دل میں ایک دھبا پڑ جاتا، کالے رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اگر بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، وہ دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور پورا جسم، پورا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تو تیاری آخرتی کی تھی کہ اس نے حرام کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، ایک موقع پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اے لوگو تم لوگ ہرگز نیکی کے کام نہیں کر سکتے ہو، بھلائی کے کام نہیں کر سکتے ہو، بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو یہاں تک کہ جو تمہارے نزدیک سب سے محبوب مال ہے، سب سے پسندیدہ مال ہے، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے نہ لگو، اس کو اللہ کے راستے میں دان نہ کرنے لگو، اس کو اللہ کے راستے میں دینے نہ لگو۔ میرے بھائیوں، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آواز گئی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی اس آیت پر غور کیا کہ اللہ چاہتا ہے اے میرے بندو، جو تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ مال ہے، جو سب سے عمدہ مال ہے، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اس کو اللہ کے راستے میں دان دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک درخت کے باغ ہے جن کا نام بیروہا ہے، وہاں کی نہریں شیریں ہوا کرتی ہے، وہاں کی نہریں خوشبودار ہوا کرتی ہے، اللہ کے رسول اس جگہ پہ جا کے پانی نوش کیا کرتے تھے، مسجد نبوی کے بالکل قریب تھے۔ یہ کہنا تھا، اب ابو طلحہ انصاری چیخ پڑے کہ اللہ کے رسول، میں اس کو اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ یہی چاہتا ہے اس آیت میں کہ سب سے جو پسندیدہ مال ہو اس کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ میرے نزدیک سب سے عمدہ مال اگر کوئی ہے تو وہ بیروہا کا باغ ہے، بیروہا درخت ہے، سب سے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں دو۔ لیکن ہم اور آپ یہ کیا کرتے